اللہ پاک نے حکم دیا، ارشاد فرمایا کہ تمہیں تمہارے رب کی طرف سے یہ حکم ہے کہ میری صرف بندگی بجا لاؤ، عبادت صرف میری کرو، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ جس طرح دنیا میں رہتے ہوئے والدین اپنے بچے کے لیے دعا کرتے تھے یا کرتے ہیں، تو وہ دعا جو ہے اس دعا کو شرف قبول حاصل ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب بچہ والدین کی قبروں پر جا کر ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے اور ان کو وسیلہ بنا کر اپنے لیے دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو بھی شرف قبول عطا فرماتا ہے۔ والدین دنیا میں ہیں تو پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، دنیا سے چلے گئے تو پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ دنیا میں موجود ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی ان کی ضروریات پوری کی جائیں، علاج معالجہ کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے، بیمار ہیں تو ان کی تیمارداری کی جائے، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا، یہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ لیکن جب والدین اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، اس دنیا سے چلے گئے، انتقال کر گئے، پردہ فرما گئے، تو اب کیا طریقہ ہے، کس طرح سے ہم کوئی ایسا عمل اختیار کریں گے تو جو ہمارا والدین کے ساتھ حسن سلوک والا عمل کہلائے۔ تو احادیث مبارکہ میں، قرآن کریم میں اللہ پاک نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، یہاں تک کہ اگر والدین کافر ہوں اور بچہ مسلمان ہو تو پھر بھی بچے کو یہ حکم ہے کہ یہ اس کے والدین ہیں، تیرے یہ والدین ہیں، تو نے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ وہ ان کا فعل، ان کا عمل۔ اب والدین کے ساتھ مرنے کے بعد حسن سلوک کے طریقے کیا ہیں؟ تو ایک تو یہ طریقہ جو ہم یہ کر رہے ہیں، قرآن خوانی کرنا، ختم کرنا، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، یہ والدین کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کا بہترین طریقہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کے نام سے کوئی مدرسہ بنوا دینا، مسجد بنوا دینا، سبیل لگوا دینا، جہاں پانی کی ضرورت ہو وہاں نلکا لگوا دینا یا کنواں کھدوا دینا، یہ بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے اور اس کا فائدہ بھی والدین کو پہنچتا ہے۔ فائدہ کس قدر ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس کے گھر والے، عزیز قریب رشتہ دار، بیٹے بیٹیاں، بہن بھائی، جو بھی پیچھے رہ جانے والے اپنی میت کے لیے کچھ احسان کرتے ہیں، کچھ بھیجتے ہیں، کلام پاک پڑھ کے، ذکر اذکار کر کے، نماز پڑھ کے یا کوئی بھی عمل خیر کر کے، اس کا ثواب جب اپنی میت کے نام کرتے ہیں، اسے احسان کرتے ہیں، اسے بھیجتے ہیں، تو اللہ پاک اس عمل کو کس طرح سے پہنچواتا ہے، اس میت تک کس طرح وہ عمل پہنچتا ہے؟ نہایت عزت اور تکریم کے ساتھ۔ اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ ہم نے دعا کی تو اس دعا کا ثواب ڈائریکٹلی جو ہے وہ میت کو پہنچ جائے، لیکن اللہ پاک اس عمل کو مزید عزت اور تکریم عطا فرماتا ہے، اور اس عمل کو جو ہے جو مسلمان کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، تو اللہ پاک کے نورانی فرشتے اللہ کے حکم سے اس عمل کو، اس ثواب کو نورانی طباق میں رکھتے ہیں، نورانی طباق میں رکھ کر کے نام کیا اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ تیرے گھر والوں نے، تیرے چاہنے والوں نے، تجھ سے محبت کرنے والوں نے، تیرے بیٹوں نے، تیری بیٹیوں نے، تیرے بھائیوں نے، تیرے والد نے، جو بھی
رشتہ ہوتا ہے اس کو بتاتے ہیں، جس نے جو ثواب بھیجا ہوتا ہے اس کا نام لے کے بتاتے ہیں کہ تیرے فلاں عزیز نے تیرے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے؟ نورانی لباس میں تبدیل کیا جاتا ہے، اسے جنتی لباس میں، نورانی لباس میں تبدیل کیا جاتا ہے، جس سے میت انسیت محسوس کرتی ہے، میت راحت محسوس کرتی ہے، اور اس کی قبر کو جنتی گھر میں سمجھو کہ تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر گویا کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، جنت کا ایک ٹکڑا ہوتی ہے۔ تو میرے محترم اور پیارے اسلام بھائیوں، میتیں ہمارے عزیز رشتہ دار یہ چلے گئے۔ اچھا کچھ لوگ بولتے ہیں کہ سائیں وہ مر گیا تو اب اس کا کوئی تعلق نہیں، چلا گیا، ختم ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ میتوں کا تعلق، مر جانے والوں کا تعلق پیچھے رہ جانے والوں سے، گھر والوں کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اور فرمایا کہ ہر جمعرات کو روحیں گھروں پر آتی ہیں اور اس چیز کی منتظر ہوتی ہیں، اس چیز کے انتظار میں ہوتی ہیں کہ ان کے گھر والے انہیں کیا تحفہ دیتے ہیں، انہیں کیا بھیجتے ہیں۔ اور جب ہم جمعرات کے دن کچھ پڑھتے ہیں، کچھ احسان کرتے ہیں، تو وہ ان کو وہ پا کر خوش ہو کر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ جب میت کو ہم کچھ بھیجتے ہیں نا، اس کی خوشی کس قدر ہوتی ہے، اس میت کو نام لے کر جب بھیجتے ہیں۔ اس طرح ہم زندہ لوگوں میں، جیسے بھی یہاں موجود ہیں لوگ، یہ تو بہت زیادہ مجمع نہیں ہے، لیکن جس طرح یہاں موجود ہیں، اور یہاں ہم کچھ اور لوگ آ جانے کے بعد جب پورا مجمع اکٹھا ہو جائے تو ہم کسی شخص کو بڑا اعزاز دیں، عزت دیں، یا اسے کوئی خاص پروٹوکول دیا جائے، یا اس کا نام لے کر اس کے لیے کچھ تعریفی کلمات کہے جائیں، تو یہ اس کے لیے کیا ہوگا؟ اعزاز کی بات ہوگی۔ اس کے لیے کیا ہوگا؟ اعزاز، عزت و تکریم کی بات ہوگی۔ اور مجمع بڑا ہو اور پکارنے والا جو ہے، نام لینے والا جو ہے، وہ بھی دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے کوئی تعارف رکھتا ہو، اس کی کوئی پہچان ہو، لوگ اسے جانتے ہوں، اور اس کا کوئی نام چلتا ہو دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے، وہ کسی عام فرد کو یا کسی خاص شخص کو مخاطب کرے اور پھر اسے عزت دے، کسی بھی طرح سے اسے رسپیکٹ دے، اسے کوئی پروٹوکول دے، تو وہ کس قدر خوشی محسوس کرے گا، وہ کس قدر خوش ہوگا کہ مجھے اتنے بڑے مجمع میں، اتنے بھرے مجمع میں، اتنے سارے لوگوں میں، اتنے سارے لوگ موجود تھے، لیکن مجھے الگ سے عزت دی گئی، مجھے الگ سے تکریم بخشی گئی، مجھے الگ سے رسپیکٹ دی گئی، مجھے الگ سے پروٹوکول دیا گیا، تو وہ خوشی محسوس کرے گا، وہ فرحت محسوس کرتا ہے، وہ مسرور ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ جس طرح زندہ لوگ اپنا نام سن کر، اپنے نام کے ساتھ عزت پا کر وہ خوش ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جب میت کو ہم نام لے کر اس کو کچھ احسان کرتے ہیں، اسے کچھ بیچتے ہیں، اسے تحفہ دیتے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح خوش ہوتا ہے جس طرح کہ زندہ بندہ اپنا نام سن کر، اپنا نام پا کر خوش ہوتا ہے۔ تو میرے محترم اور پیارے اسلام بھائیوں، اپنے عزیز اقارب رشتہ داروں کو ہمیشہ نیک دعاؤں میں یاد رکھیے اور نیک عمل۔ اچھا جب ہم نے کسی کو کچھ بھیج دیا تو اس کا کیا مقصد ہوگا کہ بھائی جو کچھ ہم نے بھیج دیا اب ہم محروم ہو گئے، وہ سارے کا سارا جو ہے، سارے کا سارا اس کو چلا گیا؟ نہیں، بلکہ جب ہم نے کسی میت کو، مسلمانوں کو کچھ پڑھ کے بخشا تو اس کا ثواب ہمیں دگنا ملے گا، دوہرا ملے گا، ڈبل ملے گا، کیونکہ ہم نے کی بھلائی، ہم نے کیا احسان ایسے لوگوں پر جو کہ واپس لوٹ نہیں سکتے اور کچھ عمل اختیار نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ ہم نے کی بھلائی، ان کو ہم نے تحفہ بھیجا، ان کو ہم نے احسان کیے کلمات خیر کی صورت میں، تو اب اللہ پاک ان کو تو ثواب دے گا، ہمیں ڈبل ثواب دے گا، ہمیں دوہرا ثواب ملے گا، ہمیں دگنا ثواب ملے گا بھلائی کرنے کا۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے عزیز رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو ہمیشہ اور اپنے والدین کو بالخصوص نیک دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک لال بخش بھائی کی والدہ محترمہ مرحومہ دیگر فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔